السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ کی جناب میں۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ حصہ خراب ہو جائے، اس میں فساد آ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے انسان کا قلب ہے، یعنی دل۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین تشبیہ دی، یعنی عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کہ جب تک آپ کا دل ایمان کی روشنی سے جو ہے روشن نہیں ہوگا تو اس وقت تک اعمال آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور اعمال کی پاکیزگی اور اچھائی کا دار و مدار آپ کے دل کی پاکیزگی پر ہے۔ تو دل جتنا پاکیزہ اور نورانی ہوگا اتنے ہی آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کے ایکشن وہ نورانی نظر آئیں گے۔ عزیز دوستوں، اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح انسانی جسم کا ایک قلب ہوتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ کا بھی ایک قلب ہے۔ جی، ہماری امت کا بھی ایک قلب ہے، اور وہ قلب جب درست رہے گا تو پوری امت درست رہے گی، اور اگر وہ قلب، وہ دل خراب ہو جائے تو پوری امت خراب ہو جائے گی۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ہیں علماء اور مشائخ۔ جی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، یعنی دنیاوی حیات ان کی تھی، اب برزخی حیات ہے، تو اس وقت دنیاوی حیات کے اندر وہ امت کے دل کی مانند تھے۔ ٹھیک ہے، وہ جب وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو صحابہ کرام اس مقام پر آ گئے، پھر علماء کرام اس مقام پر آ گئے۔ تو علماء کرام جو یہ خواص ہیں امت کے، یہ امت کے دل کی مانند ہے۔ جب تک یہ درست رہیں تو امت درست رہے گی، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو پھر امت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود کے احبار اور رہبان کے بارے میں مثالیں دی کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو صحیح راستے سے روکتے تھے، اللہ کی آیات کو جو ہے ثمناً قلیلا، تھوڑے مول پر بیچ دیتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اور لوگوں کو برے راستے کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ تو اگر یہی کام ہماری امت کے علماء بھی کرنا شروع ہو جائیں، جب یہود نے یہ کیا اور دیگر پیغمبروں کی امتوں نے یہ کیا، تو ان کی امت جو ہے تباہ ہو گئی، اور زیادہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئی، اور وہ ہلاکت کی راہ پر جو ہے گامزن ہو گئی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہماری امت کے اوپر کہ اس امت میں یقین کریں کبھی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس میں دنیا کے کسی خطے پر اس امت کے ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو کہ صراط مستقیم پر چلنے کے داعی ہوں، جو حق کہتے ہوں، حق سننا چاہتے ہوں، امر بالمعروف کرتے ہوں، نہی عن المنکر کرتے ہوں، اور قرآن و حدیث کے احکام کے متعلق کسی خوف کا شکار نہ ہوں، کوئی رعب، کوئی پاور، کوئی دبدبہ، کوئی دھونس ان کو اپنے عقیدے سے اور اپنی راہ سے ہلا نہ سکے۔ ایسے لوگ امت میں ہر دور میں رہے ہیں، اور یہی لوگ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے امت آج تک موجود ہے۔ جی، آج ہمارے علماء کا بھی یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو سچائی کے راستے کی دعوت دیں اور خود سچائی کے راستے پر چل کر دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہی ہے۔ وراثت صرف کتابوں کی شکل میں نہیں آئی ہے۔ ہم جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے درہم و دینار نہیں ہوتی، وہ جو ہے علم ہوتا ہے۔ وہ علم
جو ہے انبیاء سے ہمارے پاس آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صرف کتاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا لوگوں کو۔ تو اب نبی کا وارث بھی وہی کہلائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور لوگوں کو بتائے گا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس طرح گزارتے تھے، آپ بازار والوں سے اس طرح معاشرت کرتے تھے، آپ کا بیویوں سے یہ تعلق تھا، آپ کا دوستوں سے یہ تعلق تھا، آپ کا رشتہ داروں سے اس طرح کا برتاؤ تھا، جنگ آپ نے کس طرح کی، صلح آپ نے کس طرح کی، خریداری آپ نے کس طرح کی، تکلیفیں کس طرح برداشت کی، اور دین کی تبلیغ کس طرح کی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی شجاعت کیسی تھی، آپ کی صداقت کیسی تھی، آپ کی امانت کیسی تھی، غریبوں سے آپ کی ہمدردی کیسی تھی، غریبوں کے لیے آپ کے دل میں کس طرح محبت، پیار اور شفقت کے جذبات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتایا نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس تمام فلسفے کی عملی تفسیر ہے۔ تو اگر ہم نے آج لوگوں کو دعوت دینی ہے اور ہمیں یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، ہم نبی کے وارث ہیں، تو پھر ہمیں پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہو جائیں اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا